السلام علیکم دوستو، پولیٹیکل سائنس کیپسول میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے وہ ریلیٹڈ ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز سے ریلیٹڈ۔ یہ تقریباً 40 ایم سی کیوز ہے جو اس ویڈیو لیکچر میں ہم دیکھیں گے اور ایز ویل ایز اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے اور کنفیوژن نہ ہو ان کو سالو کرتے ہوئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے وہ ہے پلیٹوز ٹیچر واز، پلیٹو کے ٹیچر کون تھے؟ انہوں نے جو آپشنز دیے ایرسٹوٹل، زینوفینز، سوکریٹیز اور نن آف دیز۔ تو پلیٹو کے ٹیچر تھے سوکریٹی، اور اسی طرح پھر پلیٹو کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ آگے ایم سی کیوز بھی آ جائے گا، وہ تھے ایرسٹوٹل۔ ٹھیک ہے، تو جو ہو واز دا اسٹوڈنٹ آف پلیٹو، سیکنڈ ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے کہ پلیٹو کے اسٹوڈنٹ کون تھے؟ تو وہ ہمارے پاس ہے ایرسٹوٹل۔ تو آپ یہ یاد رکھیں، یہ تین فلاسفرز ہیں، گریٹ فلاسفرز، سوکریٹی، پلیٹو اور ایرسٹوٹل۔ ایسے ایک دوسرے کے سیکوینس میں اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد ہوں گے، پہلے سوکریٹی، پھر پلیٹو، پھر ایرسٹوٹل، ایک ٹیچر پھر شاگرد، پھر ٹیچر پھر شاگرد۔ ٹھیک ہے، تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے whose work was the republic، جو ماسٹر پیس ورک تھا دا ریپبلک، آئیڈیل اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا اس کو نام دیا تھا دا ریپبلک۔ وہ کس نے دیا تھا؟ وہ کس کا ورک تھا؟ وہ پلیٹو کا تھا۔ یاد رکھے کہ ایرسٹوٹل کا جو ورک تھا اس کا نام تھا پالٹی، آئیڈیل اسٹیٹ کا۔ پلیٹو کے آئیڈیل اسٹیٹ کے ورک کا نام تھا دا ریپبلک۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہر فلاسفر نے اپنا ایک آئیڈیل ورک دیا ہوا ہے، وہ جو آگے ہم ایک ایک پہ ان کے نام پڑھیں گے۔ آگے جو فورتھ نمبر پہ ہمارے پاس ایم سی کیو آتا ہے وہ ہے ہو سیڈ جسٹس از گیونگ ایوری مین ہز ڈیو۔ جسٹس کو ڈفرینٹ فلاسفر نے ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کیا ہے، جیسے ایرسٹوٹل کا آئیڈیا آف جسٹس تھا ڈسٹریبیوٹیو جسٹس۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا تھا کہ ایکویلائز کرے مینز کے ڈیزائر کو۔ اسی طرح پلیٹو کا یہ آئیڈیا تھا، اس میں رائٹ آپشن ہے ڈی، پلیٹو، جسٹس از گیونگ ایوری مین ہز ڈیو۔ اور اس نے پھر انسٹنکٹ کے بیسس پہ، تین انسٹنکٹ کے بیسس پہ تین کلاسز بنائے سوسائٹی کے، اور اس نے کہا کہ اس طرح میں نے جسٹس کو انشور کر دیا۔ پلیٹو کی فلاسفی کو، ایرسٹوٹل کی فلاسفی کو، ان کانسیپٹس کو ہم نے اسی چینل کی ڈفرینٹ ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ففتھ نمبر کے ایم سی کیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہو رولز ان پلیٹوز ریپبلک، پلیٹو ریپبلک میں کون رول کرتا ہے؟ یاد رکھیے کہ پلیٹو کے ریپبلک میں اس نے کہا تھا کہ ورچو رول کرے گا۔ جو تین انسٹنکٹ تھے، ایپیٹائٹ یا گریڈ، اور سیکنڈ نمبر پہ بریوری اور کریج، اور تھرڈ نمبر پہ ورچو اور وزڈم۔ تو اس نے کہا تھا کہ میرے ریپبلک میں، میرے آئیڈیل اسٹیٹ میں کون رول کرے گا؟ ورچو رول کرے گا اور وزڈم رول کرے گا۔ اب ورچو اور وزڈم والے لوگ کون سے تھے؟ وہ ملٹری کلاس کے نہیں تھے، وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز نہیں تھے، کیونکہ پلیٹو کہتا ہے کہ مین از انکیپیبل آف رولنگ ہمسیلف۔ تو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو تو ختم، رولز لاز نہیں مانتا پلیٹو۔ پلیٹو نے فلاسفر کنگز کے رولز کو کہا ہے کہ اس آئیڈیل اسٹیٹ میں کون رول کرے گا؟ فلاسفر کنگز رول کریں گے، اور ان کا ڈومیننٹ انسٹنکٹ ہوگا وزڈم اور ورچو کا۔ تو یہ سمجھ لے کہ اس کی جو پلیٹو کا آئیڈیل اسٹیٹ ہے اس میں کون سی چیز ڈومینیٹ کر رہی ہے اور کون سی چیز کو اس نے سبورڈینیٹ رکھا ہوا ہے، لاز کو سبورڈینیٹ رکھا ہوا ہے، اور ورچو اور وزڈم ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم 6 نمبر پہ آ جائیں تو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے ہو روٹ آن دا ڈور آف ہز اکیڈمی لیٹ نو مین اگنورنٹ آف جیومیٹری انٹر ہیئر۔ کس نے یہ لکھا تھا اپنی اکیڈمی کے ڈور پہ کہ جس کو جیومیٹری نہ آتی ہو اس کو یہاں پہ قدم نہ رکھنے دیا جائے؟ ایرسٹوٹل نے بھی اپنی اکیڈمی بنائی تھی جس کا نام تھا آئی تھنک لیسیم تھا۔ سوکریٹی نے تو ایسی کوئی اکیڈمی اس کی تھی نہیں، اس کا ٹیچنگ میتھڈ ڈفرینٹ تھا۔ پلیٹو اس میں آپشن ہے سی، پلیٹو نے یہ لکھا تھا کیونکہ وہ جیومیٹری کو بہت ایمفیسائز کرتا تھا، اور اگر آپ نے اس کی ایجوکیشن کی تھیوری پڑھی ہو تو فزیکل اور مینٹل دونوں ایجوکیشن وہ دیتا تھا۔ مینٹل ایجوکیشن میں میتھمیٹکس، فلاسفی، ارتھمیٹکس، جیومیٹری، یہ ساری چیزیں بہت فوکس پڑھاتا تھا انیشیل لیول سے ایڈوانس لیول تک۔ اس کی ایجوکیشن کی تھیوری ہم نے ڈسکس کی ہے اسی اس میں چینل پہ، اور ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پہ آپشن ہے پلیٹو۔ وٹ واز ایرسٹوٹلز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز سلیوری؟ اب یہ BC سے پہلے کا ٹائم ہے، اور وہاں پہ جو سویلائزیشن تھی وہ
سلیوری کو ایکسیپٹ کرتی تھی. تو ایرسٹوٹل بھی اسی ٹائم سے بلونگ کرتا ہے. اس نے کافی اچھے کانسیپٹس دیے, مڈل کلاس کا کانسیپٹ دیا ہے, ڈیموکریسی کے بارے میں اس نے باتیں کی ہے, کانسٹیٹیوشنلزم کے بارے میں, سائیکلک کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کی ہے. لیکن یہ یاد رکھے کہ اس نے ڈس اپروو نہیں کی سے سلیوری, اور نہ ہی یہ سیکنڈ آپشن یہ بھی کریکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ڈڈ ناٹ ڈسکس اٹ, اس نے اس کو ڈسکس نہیں کیا. اس نے ڈسکس کیا ہے بالکل. سی نمبر آپشن ہے کنسیڈرڈ اٹ نیچرل, اس نے کہا تھا کہ سلیوری ایک نیچرل انسٹیٹیوٹ ہے اور یہ نیچر میں ایگزسٹ کرتی ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فزیکلی یا مینٹلی نیچرلی ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی اور ان کو پروٹیکٹ کرے گا, ان کو ایز اے سلیو رکھے گا, وہ نیچے کے جو لوور کام ہے اور جابس کریں گے تاکہ جو ماسٹر ہو ان کو لیجر ورک کے لیے ٹائم مل سکے پراپر. تو وہ کہتا تھا کہ سلیوری از بینیفیشیل فار بوتھ دا ماسٹر ایز ویل ایز دا سلیو. سلیو جو ہے وہ ماسٹر سے کچھ سیکھ سکے گا اور اوپر آ سکے گا, اور ماسٹر کو ٹائم مل سکے گا کہ وہ اچھی طرح سے اپنے اور یوزفل کام جو ہے وہ کرے. تو انہوں نے اور دو کائنڈ کے سلیوز انہوں نے بتائے تھے کہ ایک وہ سلیوز ہوتے ہیں جو بائی نیچر ہوتے ہیں, اور ایک وہ سلیوز ہوتے ہیں جو بائی وار آپ ان کو سلیوز بنا دیتے ہیں. اور بائی وار جو سلیوز ہوتے ہیں دوستوں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ پھر ایمنسیفیشن ان کی ہو سکتی ہے, ان کو آپ آزاد کر سکتے ہو ود دا پیسج آف ٹائم اگر یہ اپنی پروگریس شو کر سکے. تو یہ اس کا سلیوری کا کانسیپٹ تھا. شارٹلی ہم نے ایرسٹوٹل ریمین ٹیچر آف. اب ایرسٹوٹل کن کے ٹیچر رہ چکے تھے؟ میسیڈونیا میں یہ الیگزینڈر کے ٹیچر رہ چکے تھے. ٹھیک ہے, پلیٹو کے نہیں تھے کیونکہ یہ تو خود پلیٹو کے شاگرد تھے. میکاولی کے بھی نہیں تھے کیونکہ میکیاویلی تو بہت 15 سینچری میں آلموسٹ آتا ہے, اور الیگزینڈر کے یہ شاگرد, الیگزینڈر دی گریٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے شاگرد ٹیچر رہ چکے تھے. الیگزینڈر ان کا شاگرد رہ چکا ہے. ٹھیک ہے. Who said man apart from society or apart from laws is either a beast or a god. یہ کس نے کہا ہے کہ اگر آدمی کو, انسان کو علیحدہ کیا جائے لاس سے یا سوسائٹی سے تو پھر یوں سمجھے کہ یا تو وہ خدا ہے اور یا کوئی وہ بیسٹ ہے, درندہ ہے. یہ پلیٹو نے نہیں کہا تھا کیونکہ پلیٹو لاس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں کہتا. میکیاولی تو فورس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتا ہے, لاس سے اتنا کنسرن نہیں ہے. تو سی نمبر پر ہے ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل نے آدمی, انسان کو, ہیومن بینگ کو بائی نیچر سٹیزن کہا ہے, اور وہ سوسائٹی پہ فوکس کرتا ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ, لاس کے ساتھ ہی یہ ریلیٹڈ ہے مین. تو اگر وہ اس سے علیحدہ ہوگا تو سمجھو کہ یا تو بیسٹ ہے یا گاڈ ہے, مطلب کہ سوسائٹی اور لاس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. اسی طرح 10 نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے what dominates Aristotle's ideal state, polity. ایرسٹوٹل کا جو آئیڈیل اسٹیٹ تھا polity, وہ کون سی چیز اس کو ڈومینیٹ کرتی ہے؟ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ کو کیا چیز ڈومینیٹ کرتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے کہا تھا کہ فلاسفر کنگ رول کرتے ہیں اور ورچو یا وزڈم اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے. جبکہ یہاں پہ ہم ورچو کی بات نہیں کر رہے, نہ ہی ہم فورس یا ٹائرنی کی بات کر رہے. یہاں پہ سی آپشن کریکٹ ہے, لاس, کیونکہ ایرسٹوٹل جو بھی بات کرتا ہے وہ لاس سے ریلیٹڈ کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ مین از انکیپیبل آف رولنگ ہمسیلف, وہ پلیٹو کا سلوگن ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے پالٹی آئیڈیل اسٹیٹ میں کون سی چیز ڈومینیٹ کرے گی؟ لاس. اسی طرح what was the occupation of Aristotle's father. اور یہ ایم سی کیوز اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایرسٹوٹل کے میتھڈ کو جس چیز نے انفلوئنس کیا وہ اس کے فادر کا آکوپیشن تھا, ان کا پیشہ تھا. تو وہ پیشہ کون سا تھا؟ نہ تو وہ آرمی جنرل تھے, نہ کیمسٹ تھے, نن آف دیز بھی نہیں ہے, بلکہ وہ فزیشین تھے. اور جو کنگ آف میسیڈونیا تھا اس ٹائم کا, اس کے جو کورٹ میں جو مین فزیشین تھا, پرائم فزیشین, وہ تھے ایرسٹوٹل کے فادر. تو وہ فزیشین آپ کو پتہ ہے کہ وہ سائنٹیفک اسٹڈی کی طرف اورینٹڈ ہوتے ہیں, وہ سول سے زیادہ مٹیریل تھنگس کو دیکھتے ہیں اور سائنٹیفک آبزرویشن کے تھرو ایک نالج ایکوائر کرتے ہیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. دیٹ از وائی ایرسٹوٹل کا جو میتھڈ ہے وہ آئیڈیالزم کی طرف نہیں گیا, وہ ریئلزم کی طرف گیا ہے.
وہ اس نے مٹیریل کو فوکس کیا ہے اور سائنٹیفک آبزرویشن کے تھرو جو نالج ایکوائر کیا جاتا ہے اسی کو امپلیمنٹ کرنے کا اپنی فلسفی میں کہا ہوا ہے، جبکہ پلیٹو سول کی باتیں کرتا ہے، پلیٹو آئیڈیلزم کی باتیں کرتا ہے، تو یہ ڈفرنس رہا اور اس فادر کے آکوپیشن نے ان کو انفلوئنس کیا ایرسٹوٹل کے میتھڈ کو۔ Who considers democracy a mob rule؟ کس نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی ایک موب رول ہے، یا اس کو کہا تھا کہ اٹ از اے پرورٹڈ فارم آف گورنمنٹ، جو اس نے اپنی گورنمنٹ کی کلاسیفیکیشنز کی تھی اس میں سوکریٹی نے تو نہیں کہا بالکل، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ایتھنز میں ڈیموکریسی انٹروڈیوس کرانے والا بندہ تھا، اور ایتھنز کے لوگوں نے اس لیے اس کو پوائزن دیا تھا، اس میں سے ایک چارج یہ تھا کہ ڈیموکریسی وہ انٹروڈیوس کرا رہا تھا۔ سیکنڈلی پلیٹو نہیں، پلیٹو تو اس کی باتیں اتنا نہیں ڈسکس کرتا، وہ تو فلاسفر کنگ کی باتیں کرتا ہے۔ ایرسٹوٹل نے یہ کہا تھا، جو اس نے فارمز آف گورنمنٹ 6 طرح کے بنائے تھے، مونارکی، ایرسٹوکریسی اور پولٹی، اور یہ جسٹ فارم آف گورنمنٹ تھے، پیور فارم آف گورنمنٹ ہے، اور اس کے پرورٹڈ فارم جو تھے ٹائرنی، اولیگارکی اور ایکسٹریم ڈیموکریسی۔ تو ڈیموکریسی کو اس نے کہا تھا کہ یہ موب رول ہے، حالانکہ آج کل کے دور میں ہم اس لیے اس کی کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آج تو دور ہی ڈیموکریسی کا ہے، تو اس نے اس کو کہا تھا موب رول۔ صحیح ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہو سیڈ، یہ کس نے کہا، مائی مدر گیو برتھ ٹو ٹوینس، مائی سیلف اینڈ دا فیئر، کہ میری ماں نے 2 چیزیں جنی ایک ہی ٹائم پہ، ٹوینز جنے، میں اور خوف۔ یہ رسو نے نہیں کہا تھا، پلیٹو نے بھی نہیں کہا تھا۔ سی نمبر پہ ہے ہوبز، یہ ہوبز نے کہا تھا، کیونکہ ہوبز کی لائف جو ہے بڑی کمپلیکیٹڈ رہی ہے، اور اس ٹائم پہ جو انگلینڈ کے حالات تھے وہ بھی ایسے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یا تو اندر سے سول وار ایرپٹ ہو جائے گی یا باہر سے اسپینش انویژن ہو جائے گی، اور ان کی اپنی لائف کی فیملی ٹرمز بھی ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ بہت فیئر میں ان کی لائف گزری ہے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مائی مدر گیو برتھ ٹو ٹوینس، مائی سیلف اینڈ دا فیئر۔ ٹھیک ہے، 14 پہ ہم دیکھتے ہیں ہوبز اسٹیٹ آف نیچر واز، اسٹیٹ آف نیچر پہ اکثر کوشچن بھی آتا ہے کہ ہوبز، لاکس اینڈ رسو کا اسٹیٹ آف نیچر کیسا تھا، تو یہاں پہ اس کا ایم سی کیوز ہے کہ ہوبز اسٹیٹ آف نیچر واز کس طرح تھا، پری سوشل اینڈ ناٹ پری پولیٹیکل، پری سوشل تھا اور پری پولیٹیکل نہیں تھا، یہ نہیں ہے، پری پولیٹیکل ناٹ پری سوشل یہ بھی نہیں ہے۔ 3rd نمبر پہ ہمارا کریکٹ آپشن ہے وہ ہے پری پولیٹیکل ایز ویل ایز پری سوشل۔ ہوبز کہتا تھا کہ جب ہمارے پاس کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا اسٹیٹ کے لیے، تو اس سے پہلے کا جو ٹائم تھا جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف نیچر، وہ جو ٹائم تھا وہ لا لیس ٹائم تھا، کوئی لاز نہیں تھے، ایوری ون واز ان وار ود ایوری ادر ون۔ ٹھیک ہے، ہر بندہ دوسرے سے وار میں تھا، اور انسان کبھی سوسائٹی میں رہا ہی نہیں ہے، اسٹیٹ میں تو نہیں تھا ہی نہیں تھا، لیکن سوسائٹی میں بھی نہیں رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پری پولیٹیکل اور پری سوشل، دونوں چیزیں یہ کہتا ہے۔ یاد رکھے دوسرے جو فلاسفرز ہیں کنٹریکچوالسٹ، رسو اور لاک، وہ اس سے ایگری نہیں کرتے کہ پری سوشل بھی تھا، وہ کہتے ہیں پری پولیٹیکل تھا، اسٹیٹ نہیں تھا لیکن سوسائٹی تھی، جبکہ اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ نہ اسٹیٹ تھا نہ سوسائٹی تھی، یہ یاد رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹ آف نیچر اس کا ڈیفرنٹ ہے۔ لیویاتھن واز ریٹن بائی، لیویاتھن جو ہے یا لیویاتھن وہ کس نے لکھا ہے، وہ لاک کا نہیں ہے، اس نے اور لکھے آگے آئیں گے، رسو کا بھی نہیں ہے، اس نے بھی ڈیفرنٹ چیزیں لکھی ہے۔ یہ ہوبز کی بک کا نام تھا لیویاتھن، یا اس کا جو کانٹریکٹ تھا یا اسٹیٹ تھا یا جو بھی تھا، ماسٹر پیس جو تھا وہ یہ تھا ہوبز کا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ہوبز، لاک اینڈ رسو، یہ جو 3 کنٹریکچوالسٹ پزل ہے ہمارے پاس ہوبز، لاکس اینڈ رسو کا، دا کریشن آف اے اسٹیٹ ریزلٹڈ ڈیو ٹو، یہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو کس چیز نے کریٹ کیا، وہ اگر ہم فورس کو دیکھیں تو نہیں، یہ فورس کی بات نہیں کرتے، وہ میکیاویلی فورس کی باتیں کرتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے، یا ہیگل کرے گا ایسی کوئی بات، یوٹیلیٹی نہیں، یوٹیلیٹی کی بھی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ جو بینتھم اور مل ہے وہ یوٹیلیٹی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تینوں کنٹریکچوالسٹ فلاسفرز تھے، تو سی آپشن ہمارا کریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ کے تھرو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بنا ہے، تو یہ کریکٹ آپشن تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہو سیڈ، کس نے یہ کہا، مین از بورن فری بٹ از ایوری ویئر ان چینز، انسان جنا گیا فری ہے، آزاد تھا، لیکن اب ہر جگہ پہ وہ چینز میں ہے، ایک لمیٹیشنز میں ہے، پابندیوں میں ہے۔
یہ لاک کا نہیں تھا، نہ ہی ہوبس کا سلوگن تھا، یہ رسو نے کہا تھا، اور رسو نے پھر یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کیوں ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس چین سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو رسو کی فلسفی میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہے، اور وہ تھا اس کا کانٹریکٹ اور جنرل ول۔ جنرل ول از دا کانسیپٹ آف لاک، ہوبس، رسو یا نن آف دیز، تو اس میں ہے رسو۔ جنرل ول اگر رسو کسی چیز کے لیے پاپولر ہے تو وہ ہے جنرل ول، اور کوشچن اسی پہ آتا ہے کہ رسو کا جنرل ول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جنرل ول از دا ول آف، جنرل ول کیا تھا، رسو کا جنرل ول کیا تھا؟ اے ایلیٹس فار سیلف انٹرسٹ، یہ ایلیٹ کا ول تھا اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے، نہیں یہ غلط تھا۔ ول آف دا سوورن، سوورن جو کہتا تھا یہ وہی تھا، اٹ مینز اے کمانڈ آف دا سوورن، نہیں یہ بھی نہیں تھا۔ سی نمبر پہ ہے ول آف آل فار دا گڈ آف آل، جنرل ول واز ول آف آل فار دا گڈ آف آل، یہ رسو نے اس کو ایسے ڈیفائن کیا تھا کہ یہ آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ لیٹ سپوز آپ ملٹیپل لوگ ایک بندے کی طرف ووٹ ڈالتے ہو اور اس کو الیکٹ کرتے ہو، تو اٹ مینز آپ سب کا، سوسائٹی کا جنرل ول اس کی طرف تھا اس کو الیکٹ کرنے کا، دس از یور جنرل ول، ٹھیک ہے، اس کو جنرل ول اس نے کہا تھا۔ ایسے کنسرننگ ٹالریشن بکس از ریٹن بائی، ایسے جو کنسرن تھا ٹالریشن سے، وہ کس نے لکھا تھا، وہ بک کس نے لکھا تھا؟ وہ بینتھم کا بھی نہیں تھا، رسو کا بھی نہیں تھا، وہ جان لاک کا تھا۔ لاک نے ٹالریشن، اور اس کو کہتے ہیں کوالیفائڈ ٹالریشن، کوالیفائڈ ٹالریشن مین کنڈیشنل ٹالریشن، لیکن اپنے ٹائم پہ وہ کافی ٹالریشن اس نے دی تھی، مطلب کہ کس کس کو ٹالریٹ کیا جائے اور کس کو نہ، صرف ایتھیسٹ کو وہ ٹالریشن ریلیجیس لیول پہ نہیں دے رہا تھا، اور ان لوگوں کو نہیں دے رہا تھا جنہوں نے کسی باہر کے پرنس کے ہاتھوں پہ ایلیجنس کی ہو، مطلب ان دونوں کو صرف ٹالریشن نہیں تھا، باقی ہر بندے کو وہ ٹالریٹ کرتا تھا اپنے اس میں، اس کو اس کا پورا ایک چیپٹر ہے اس پہ ٹالریشن پہ۔ Who wrote Introduction to Principles of Morals and Legislation، یہ بھی ایک بک کا یا ایسے کا نام ہے، وہ پیس آف ورک ہے جیرمی بینتھم کا، ہوبس لا اور رسو کا نہیں ہے، بینتھم کا ہے، کیونکہ بینتھم جو ہے وہ لاس پہ کافی کام وہ کرتا تھا، ریفارمز پہ اس نے باتیں کی تھی، اور بعد میں جو انگلش کانسٹیٹیوشن ہے انہوں نے ان کے ریفارمز کو پھر ان کے لائف کے بعد انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ Who advocated the idea of utility as the basis of creation of a state، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ کس نے کہا تھا کہ جو کانٹریکٹ ہے وہ اسٹیٹ کا بیس بنا ہے، اور ہم نے 3 فلاسفر بتائے، ہوب، لاک اور رسو، تو یہاں پہ وہ نہیں ہے، یہاں پہ یوٹیلیٹی کی بات ہو رہی ہے کہ یوٹیلیٹی کے بارے میں کس نے کہا تھا کہ وہ اسٹیٹ کی کریشن کا باعث بنی ہے، تو وہ تھے بینتھم اور مل، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ جو آپ لوگ کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں نا، یہ فکشن ہے، کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ کچھ نہیں ہوا تھا، اسٹیٹ تبھی صحیح ہے جب وہ آپ کو یوٹیلیٹی پرووائڈ کرتی ہے، اور تب نہیں ہے صحیح جو آپ کو یوٹیلیٹی پرووائڈ نہیں کرتی۔ اب آپ کہیں گے یوٹیلیٹی کیا چیز ہے، تو یوٹیلیٹی از، پہلی چیز ہے اچیونگ اینیملسٹک ڈیزائر، نہیں یہ بھی نہیں ہے، سیکنگ پینس، پینس کو کون سیک کرتا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہے سیکنگ پلیجر اینڈ ایوائڈنگ پینس، ان لوگوں نے بینتھم اور مل نے یوٹیلیٹی کو ایسے کہا تھا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ پلیجر اچیو کرے، گین کرے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایوائڈ کرے پینس کو، تو اگر تو آپ کی اسٹیٹ آپ کو پلیجر دے رہی ہے، آپ کے لاز ایسے ہے کہ آپ کو پلیجر دے رہے ہیں اور آپ کو پین سے نکال رہے ہیں، ایوائڈ کر رہے ہیں آپ کو، تو وہ لاز اور وہ اسٹیٹ جو ہے لیجیٹیمیٹ ہے، اور وہ اسی کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں۔ اگر اس کے کانٹرری ہے، اپوزٹ ہے، تو اٹ مینس کہ وہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم وہ کہتے ہیں کہ سوشل کانٹریکٹس کو نہیں مانتے۔ دا ٹائم آف سوشل کانٹریکٹ از اے فکشن اینڈ دا ایرا آف فکشن از اوور، وہ لوگ یہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں 24 نمبر پہ، انہوں نے جو ایم سی کیوز ہے ہمارا، بورن ان فلورنس، کوئی تھا جو فلورنس اٹلی میں پیدا ہوا تھا، اینڈ بیکیم دا سیکٹری آف دا کاؤنسل آف 10، اور وہاں پہ ایک کاؤنسل تھا، اس کا سیکٹری بنا تھا، تو وہ کون تھا؟ رسو تو نہیں تھا، رسو فرینچ فلاسفر ہے، اٹالین نہیں ہے، مونٹیسک بھی فرینچ ہے، تو سی نمبر پہ ہمارا کریکٹ آپشن ہے، اور وہ ہے نکولو میکیاویلی۔ یہ یہ اٹلی کے ایک سٹی میں، ایک اسٹیٹ میں، فلورنس اسٹیٹ میں
پیدا ہوا تھا اور اس کا گول تھا یونیفیکیشن آف اٹلی. ٹھیک ہے. اب آگے جو 25 ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے ہو روٹ دی پرنس. پرنس کس نے لکھا؟ جو بک تھا، ٹائٹل تھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، موسٹلی ایم سی کیوز میں ریپیٹ ہوتا ہے. ہوپس کا نہیں تھا، مونٹیس کا بھی نہیں تھا، ہوپس کا لیویاتن تھا، مونٹیس کا آگے آئے گا. اور سی نمبر پہ کریکٹ آپشن ہے نکولو میکیاویلی. اپنے رولر کو سارے ایڈوائزز جو اس نے کرنے تھے وہ اس نے اسی بک میں لکھے تھے، دی پرنس میں. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس ہے ہو سیڈ. یہ کس نے کہا؟ اینڈ جسٹیفائز مینس. یاد رکھیں، اس کو ذرا میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے اینڈ، جو آپ کا اینڈ گول ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ جو ہوتا ہے وہ سیکرڈ ہے، وہ ہولی ہے. اس کو آپ کسی بھی طریقے سے اچیو کر لے تو وہ طریقہ میٹر نہیں کرتا. صحیح طریقہ ہو، غلط طریقہ ہو، مورل ہو، امورل ہو، فورس سے ہو، لاس سے ہو، کسی بھی طریقے سے آپ نے اپنے اینڈ کو اچیو کر لیا تو ہم نے صرف اینڈ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی منزل پا لی، اپنا گول پا لیا. یہ نہیں دیکھنا کہ کس طریقے سے آپ نے پایا، لیگل، انلیگل، مورل، امورل. اس سے تو یہ بات کس نے کی؟ سوکریٹی تو ایسے باتیں کبھی نہ کرے، ہوبز نے بھی نہ کی. سی نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے نکولو میکیاویلی. چونکہ ہم اس کو ایسا فلاسفر سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ریئلسٹک باتیں کرتا ہے، فورس کی باتیں کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اس نے کہا تھا کہ میرے نزدیک جو ہے اینڈ جسٹیفائز مینس. ٹھیک ہے. آگے ہمارے ساتھ آتے ہیں ہو از نون ایز دا اپوسل آف پاور پالیٹکس. پاور پالیٹکس کا ایڈوکیٹ یا بانی یا سربراہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو جیسے پیچھے ہم نے کہا کہ اینڈ جسٹیفائی مینس، تو یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ نکولو میکیاویلی کے علاوہ اور کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. تو سی نمبر ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے. اب 28 نمبر پہ ہے ہو بیکیم رول ماڈل فار میکیاویلیز دی پرنس. آپ نے پیچھے یہ دیکھ لیا کہ دی پرنس بک جو ہے وہ میکیاویلی کا ہے. یہاں پہ ہے کہ دی پرنس بک جس رول ماڈل پہ بنایا گیا تھا وہ کون تھا، اس میں کس کو ڈسکس کیا گیا تھا؟ اس میں ایڈوائزز تو تھی پرنس کے لیے، رولر کے لیے، لیکن رول ماڈل اس بک کے لیے کون بنا؟ وہ رسو پہ نہیں لکھا گیا، وہ ہوپس پہ نہیں لکھا گیا، بلکہ وہ سیزر بورجیا پہ لکھا گیا. سیزر بورجیا اٹلی کے ایک اسٹیٹ تھا. اٹلی کے ڈیفرنٹ اسٹیٹس تھے اس ٹائم پہ. پاپال اسٹیٹ تھا، فلورنس اسٹیٹ تھا، وینس تھا. اسی طرح جو پاپال اسٹیٹ تھا اس میں ایک پوپ تھا، اس پوپ کا بیٹا تھا اور وہ ایک ایبل جنرل تھا اور کارڈینل بنا تھا اپنے ٹائم پہ. اس کا نام تھا سیزر بورجیا. تو میکیاویلی جب کاؤنسل آف 10 کا ہیڈ تھا تو ڈپلومیٹک ریلیشن اس کے ڈیفرنٹ اسٹیٹس کے ساتھ، اٹلی کے اسٹیٹس کے ساتھ بنے. تو وہ سیزر بورجیا سے ملا اور اس کو دیکھا کہ سیزر بورجیا نے اپنے اسٹیٹ کو کیسے ڈیفینڈ کیا فورنر انویڈرز کے اگینسٹ، اور کیسے یونیفائی رکھا اپنے اسٹیٹ کو. تو اس نے کہا تھا کہ اگر اٹلی کے یہ چاروں پانچوں اسٹیٹس کو جو کوئی اکٹھا کر کے رکھ سکتا ہے اور ایک نیشنل مونارک اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ سیزر بورجیا ہوگا یا کوئی اس طرح کی کوالٹی کا بندہ ہوگا. اور وہ اس نے کون سے ٹیکنیکس، کس طرح سے بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ شو کیا، وہ اس نے اپنی دی پرنس بک میں اپنے رولر کو ایز ایڈوائزز لکھے. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس ہے whose phrase is brave like a lion, cunning like a fox. کس نے یہ کہا تھا کہ ایک رولر جو ہوگا اس میں بلینڈ کوالٹیز ہوگی، کامبو ڈرائیو ہوگا. ہم گیمز لیتے تھے نا، اگر آپ نے کھیلی ہو کبھی، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ کامبو ڈرائیو، اس پہ لکھا ہوتا تھا 100 گیمز. جتنے ان ریئل سینس اس میں اتنی تو ہوتی نہیں تھی 100 اور 200، لیکن پھر بھی 10-15 کوئی گیمز ہوتی تھی جس کو کہ ہم کہتے ہیں کامبو ڈرائیو. تو یہ بھی کہتا ہے کہ بریو لائک اے لائن، لائن کی کوالٹی بھی ہو اور اس میں کننگ لائک اے فوکس کی بھی کوالٹی ہو. تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ نکولو میکیاویلی نے اپنے رولر کے لیے کہا تھا کہ اس کا رولر کس طرح کا ہونا چاہیے. اب ریزن کیا ہے؟ اگر آپ لائن ہو، بریو ہو، دس از مور دین انف، وائی ڈو یو نیڈ کننگنیس آف اے فوکس. ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا کہ جب آپ اپنی آرمی کو لیڈ کرتے ہو تو آپ کو بریو لائک اے لائن ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے کبھی ڈپلومیسی کرنی ہے تو ڈپلومیسی میں آپ کو کننگنیس آپ کو دکھانی چاہیے، تو آپ فوکس ہونے چاہیے. کیونکہ لائن جو ہے وہ اس میں اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے، وہ وولفز کو ٹیکل کر سکتا ہے لیکن وہ ٹریپس میں سے نہیں نکل سکتا. وہ ٹریپس کون آئیڈینٹیفائی کرتا ہے؟ وہ فوکس آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو جب یہ دونوں کوالٹیز اکٹھی ہوتی ہے تو ایک سکسیسفل رولر کریٹ ہوتا ہے.
تو اس نے اس لیے کہا تھا کہ بریو لائک اے لائن اینڈ کننگ لائک اے فوکس. آگے ہمارے پاس آتا ہے who said injuries should be done all together so that tested less or benefits should be granted little by little so that they may be enjoyed in greater length. یہ کس نے کہا تھا کہ جب آپ نے انجریز دینی ہے، پین دینا ہے، تو سب کا پورا پین آل ایٹ ونس پورا کا پورا دے دے، کیونکہ جلدی سے وہ ختم ہو جائے. اور اگر آپ نے ان کو کسی کو بینیفٹس دینے ہیں، خوشی دینی ہے، تو چنکس بائی چنکس تھوڑی دے، تاکہ زیادہ دیر تک اس کا اثر رہے اور اس کو زیادہ دیر تک یاد رہے. تو یہ بھی چونکہ فورس سے ریلیٹڈ بات ہے اور بروٹیلیٹی تو ہم نہیں کہہ سکتے، مطلب فورس سے ریلیٹڈ بات ہے، تو وہ نکولو میکیاویلی نہیں کہی ہوئی ہے. اور اکثر یہ فریز یا لاسٹ پچھلا والا جو ہم نے پڑھا، یہ آ کے اس پہ بھی کوشچن بن سکتا ہے، تو آپ اس کو ضرور یاد رکھیے گا. اب ہمارے پاس جو 31 پہ آ جاتا ہے who wrote، کس نے لکھی یہ بک اسپرٹ آف لاس. اب مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ چونکہ ایرسٹوٹل لاس کی باتیں کرتا تھا تو وہ ہوگا، یہ نہیں ہے، بینتھم بھی نہیں ہے، یہ مونٹیسک کی بک تھی، اور اس میں اس نے سپریشن آف پاور کا آئیڈیا دیا تھا اسپرٹ آف لاس میں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. Who said separation of powers is the best guarantee for liberty. تو یہ انڈائریکٹلی وہی آبجیکٹیو ہے، ایم سی کیو ہے کہ سپریشن آف پاور کا آئیڈیا کس کا تھا، تو وہ مونٹیسکی کا تھا. اور سپریشن آف پاور وہ کرنا کیوں چاہتا تھا؟ وہ لبرٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے کہا تھا کہ لبرٹی کو تبھی پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ بنائی جائے جس میں پاور جو ہے وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ میں رکھے جائے، کسی ایک باڈی، کسی ایک پرسن میں نہ رکھے جائے. ٹھیک ہے. اب 33 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے who gave the idea of confederation for the first time. یاد رکھے کہ مونٹیسکی کے دو آئیڈیاز امپورٹنٹ ہے. فرسٹ ہے سپریشن آف پاورز اور سیکنڈ ہے کانفیڈریشن کا آئیڈیا. اس نے کہا تھا کہ یا تو اسٹیٹس بہت چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے اسٹیٹس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹائم بھی فورن انویژن اس پہ آ جاتی ہے اور ان کو وہ انگلف کر لیتے ہیں. اور اس نے کہا تھا یا اسٹیٹس بہت بڑے ہوتے ہیں. تو بڑے اسٹیٹس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے ان میں ایک ریبیلین کاز ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ویٹ کے اندر سے وہ گر جاتے ہیں. جیسے دیکھو آٹومنز امپائر گر گئے، ایک ریزن یہ بھی تھا کہ بہت بڑے تھے، ایڈمنسٹریٹولی خود کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. ایسے آپ مغل امپائر کو دیکھ لے بہت سی، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھ لے تو 13 کالونیز جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی تھی وہ سکسیسفلی 50 اسٹیٹس بن گئی اور ابھی تک وہ قائم دائم ہے. تو کیا ریزن تھی؟ ریزن یہی تھی کہ انہوں نے مونٹیسکی کے آئیڈیاز کو، سپریشن آف پاورز کو بھی لیا اور اپنے کانسٹیٹیوشن میں ڈالا، اور ان کے کو فاؤنڈرز جو ڈرافٹر آف کانسٹیٹیوشن میکرز تھے، انہوں نے مونٹیسکی کے آئیڈیا آف کانفیڈریشن کو بھی لیا اور ایک کانفیڈریشن بنائی، آرٹیکل آف کانفیڈریشن لکھ کے. اور وہ آرٹیکل آف کانفیڈریشن اور وہ کانفیڈریشن پھر بعد میں فیڈریشن میں چینج ہوئی. وہی اس کی سکسیس کی ذمہ داری اس کی وجہ سے تھی. کانفیڈریشن کے آئیڈیا کو اور سپریشن آف پاور کے آئیڈیا کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اسی چینل کی ویڈیوز میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی تک اگر آپ کو ان چیزوں نے ہیلپ دی ہو تو کائنڈلی لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اب ہم آگے جاتے ہیں 34 پہ. وہ آ جاتا ہے دا بک دا کلاس اسٹرگل ان فرانس از ریٹن بائی. کس نے یہ بک لکھی ہے؟ فرانس کا نام آتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ رسو بھی فرینچ فلاسفر تھا، مونٹیسک بھی فرینچ تھا، تو ان دونوں میں سے کسی نے لکھی ہوگی، لیکن نہیں، یہ آپ کو مسلیڈ کرنے کے لیے ہے. یہ کارل مارکس نے لکھی تھی جب وہ ایگزائل میں تھا، فرانس میں ٹائم گزار رہا تھا، تو فرانس میں ریولوشن جو ہے وہ زور پکڑ رہی تھی. تو اس نے جو ریولوشنری لوگوں کو، کیونکہ اس کا اپنا بھی ٹون ریولوشنری تھا، تو اس نے ان ریولوشنری کلاس کو جو ہے وہ کیا، امپیٹس دی اور ان کا ساتھ دیا، سپورٹ کیا، اور اس پہ ایک بک لکھی دا کلاس اسٹرگل ان فرانس. تو یہ کارل مارکس کا تھا بک تھی. ٹھیک ہے. 35 میں ہمارے پاس آ جاتا ہے who wrote the poverty of philosophy. اب یہ آپ کے ذہن میں آئے گا سوکریٹی یا پلیٹو ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے، یہ بھی مارکس کی بک ہے پاورٹی آف فلاسفی. بس آپ اس کو صرف یاد رکھیں، باقی اس کو ہم ڈیٹیل میں کوئی نہیں ڈسکس کرتا. 36 میں ہے whose ماسٹر پیس آر داس کیپٹل اینڈ کمیونسٹ مینیفیسٹو. تو یہ ہر بندے کو آنا چاہیے کہ جو ماسٹر پیس ورک تھا کس کا، کارل مارکس کا، وہ داس کیپٹل تھا اور کمیونسٹ مینیفیسٹو تھا. یہ بالکل آپ کو کلیئر ہونا چاہیے.
37 پہ ہمارے پاس ہے who said Hegel's dialect theory is standing on his head. یہ کس نے کہا تھا کہ ہیگل کا ڈائلیکٹ بالکل ٹھیک ہے، اس کی تھیوری ٹھیک ہے لیکن یہ الٹی ہے. اٹ از اسٹینڈنگ آن ہز ہیڈ. یہ مارکس نے کہا تھا کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ ڈائلیکٹک کے تھرو آگے چلتی ہے، لیکن یہ میں نہیں مانتا کہ وہ ڈائلیکٹ جو ہے وہ آئیڈیاز کا ڈائلیکٹ ہے، بلکہ وہ ڈائلیکٹ کیا ہے، وہ اپوزنگ فورسز کیا ہے، وہ مٹیریل فورسز ہے، وہ آئیڈیاز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم نے کافی ویڈیوز بنائی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں. 38 پہ ہے who presented the concept of class struggle and theory of surplus value. جیسے مارکس نے وہ والا آئیڈیا دیا تھا پیچھے جو ہم نے کہا تھا، اسی طرح مارکس نے کلاس سٹرگل کا، ٹھیک ہے، اور وہ جو بیس اور سپر سٹرکچر کا آئیڈیا دیا تھا کہ پروڈکٹ وہ کیا ہوتے ہیں، مشینز ہوتے ہیں اور پھر ان سے ریلیشنز آف پروڈکشن بنتے ہیں، فورسز آف پروڈکشنز ہوتے ہیں اور ریلیشنز آف پروڈکشنز ہوتے ہیں، وہ اسی نے دیا تھا. پھر اس نے کہا تھا کہ اس سے کلاس سٹرگل کا آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے، اور تھیوری آف سرپلس ویلیو وہ بھی اسی نے دی تھی، کارل مارکس نے ہی دی تھی. اس نے کہا تھا کہ کچھ ایکسٹرا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اونرز اپنے پاس رکھ لیتے، اور اسی پروفٹ کی وجہ سے ریزنٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے لیبر کلاس میں، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ پروفٹ ہم کیوں نہیں رکھ سکتے، اور وہ کیوں رکھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اونر کیوں رکھ رہا ہے. ان کو اونر اور لیبر ایک ہی چیز بنا رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے اونرشپ، پوزیشن. ٹھیک ہے، تو پوزیشن کی چیز ان کو بنا رہی ہوتی ہے، اونر یا سلیو. آگے ہمارے پاس ہے اسی سلائیڈ میں ہم ایک یہ چیز بھی دیکھ لیں کہ دا ہسٹری آف مین کائنڈ از دا ہسٹری آف کلاس اسٹرگل. اگر یہ بھی آ جائے کہ کس کا یہ فریز ہے تو آپ نے یہ کارل مارکس کا سلیکٹ کرنا ہے، یہ انہی کا ہے. 39 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے مارکس کنسیڈرز اسٹیٹ ایز. مارکس اسٹیٹ کو کیا کنسیڈر کرتا ہے؟ کیا یہ ایک سیگریٹ گول ہے جس کو اچیو کرنا چاہیے؟ کیا یہ ایسی کوئی چیز ہے جو سوشل کانٹریکٹ کے وجہ سے ہمارے پاس آتی ہے، یا پھر یہ ٹول آف آپریشن ہے، یا آرگنائزڈ کلاس وائلنس ہے؟ تو یہ سی نمبر صحیح ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ کو مانتا ہی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ اسٹیٹ تو صرف ہے ہی اسی لیے کہ وہ اور لوگوں کو، لیبر کلاس کو اوپریس کر سکے، اور یہ اٹ از اے فارم آف آرگنائز کلاس ایکسپریشن. ٹھیک ہے، وائلنس کی ایک آرگنائز ایکسپریشن ہے، کن کی؟ جو اوپر کے کلاس ہے نیچے والے کلاس پہ کے لوگوں پہ. 40 نمبر اینڈ لاسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے مارکس ایڈوکیٹس. کیا چیز وہ ایڈوکیٹ کرتا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ کلاس بیس سوسائٹی ہو ود اسٹیٹ؟ نہیں. کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ کلاس لیس سوسائٹی ہو لیکن اسٹیٹ بھی ہو؟ نہیں. وہ چاہتا ہے کہ نہ ہی کلاسز ہو اور نہ ہی اسٹیٹ ہو، یہ دونوں ان کو نہیں نیڈڈ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو ہیلپ دی ہو اس ویڈیو نے تو کائنڈلی اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے. شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے.